ایک ایسا شخص جس کے ایک فیصلے نے دنیا کو تباہی کے کنارے سے بچا لیا۔ اگر اس رات اس نے صرف ایک بٹن دبا دیا ہوتا تو شاید آج دنیا کا کوئی حصہ زندہ نہیں ہوتا۔ اس شخص کے ایک فیصلے نے ورلڈ وار 3 ہونے سے روک دی۔ امریکہ اور رشیا دونوں نیوکلیئر تباہی سے بچ گئی اور لگ بھگ 400 ملین لوگوں کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اس شخص کا نام تھا اسٹینسلیو پیٹرو، ایک عام ملٹری آفیسر جو صرف ایک ریڈیو ایک کمپیوٹر کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، چھوٹے سے روم میں کچھ سکرینز اور ایک ریڈیو کنیکٹر۔ لیکن اس چھوٹی سی جگہ پر ایک فیصلے نے پوری دنیا کے فیوچر کو بدل دیا۔ The man who saved the world. The siren sounded very loudly, and I just sat there for a few seconds, staring at the screen with the word military officer credited with preventing a possible nuclear disaster. 1983 was the height of the cold, dangerously close to a nuclear war. The man who stopped it اسٹینسلیو پیٹرو 7 ستمبر 1939 کو رشیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت رشیا کو سوویت یونین کہتے تھے۔ پیٹرو ایک ڈسپلن اور سیکریفائس گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک فائٹر پائلٹ تھے جو ورلڈ وار 2 میں لڑ چکے تھے۔ ان کی والدہ ایک نرس تھی جو زخمی سولجر کا علاج کرتی تھی۔ بچپن سے ہی پیٹرو ملٹری کے رولز، آرڈر اور ذمہ داریاں ان کے خون میں تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کو مشینوں اور ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنی بیسک تعلیم ایک لوکل اسکول سے حاصل کی، پھر انہوں نے ہائی انجینئرنگ ریڈیو ٹیکنالوجی کالج میں ایڈمیشن لی، جہاں انہوں نے ریڈیو کمیونیکیٹ اور میسائل ڈیٹیکٹنگ میں اسٹڈی کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیٹرو نے سوویت ایئر ڈیفنس فورس جوائن کی۔ وہاں ان کا کام بہت ہی سینسٹیو تھا۔ وہ سیٹلائٹ اور ریڈار سسٹم کے ذریعے میسائلز کو ڈیٹیکٹ کرتی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1947 میں دنیا کی 2 سپر پاور امریکہ اور رشیا بنی، لیکن ان دونوں کے درمیان سوچ اور پولیٹکس کے فرق نے اتنا گہرا تھا کہ ان کے بیچ ایک لمبی جنگ شروع ہو گئی جسے ہم کولڈ وار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ بندوقوں سے نہیں بلکہ ڈر اور شک سے لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ 45 سال تک چلی۔ جب کولڈ وار کو 36 سال ہو چکے تھے، اس وقت 26 ستمبر 1983 کی رات جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس وقت اسٹینسلیو پیٹرو ڈیوٹی پر تھے۔ اسٹینسلیو پیٹرو سوویت ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر میں جو ماسکو کے پاس ایک سیکرٹ بنکر میں تھے۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن اچانک الارم بجنے لگے اور لائٹس ریڈ ہو گئی۔ سسٹم نے چلایا 1 میسائل لانچ فار دا یونائٹڈ اسٹیٹ۔ 50 سیکنڈ کے بعد سسٹم نے چلایا 4 مور میسائلز۔ مطلب اب ٹوٹل 5 میسائل امریکہ سے رشیا کی طرف آ رہی تھی۔ رشیا نے بھی میسائل چھوڑنے کا آرڈر دے دیا، لیکن پیٹرو نے سوچا صرف 5 میسائل کیوں؟ اگر امریکہ نے سچ میں ہی اٹیک کرنا تھا تو وہ 100 میسائل ایک ساتھ بھیجتی، صرف 5 نہیں۔ اس نے اپنی لاجک اور ایکسپیرینس پر بھروسہ کیا اور سسٹم کے رپورٹ کے فیصلے کو غلط کیا۔ پیٹرو نے چیک کیا اور کہا کہ سسٹم غلط تھا، یہ سب ایک ٹیکنیکل ایرر تھا۔ سیٹلائٹ نے سن لائٹ اور کلاؤڈز کی ریفلیکشن کو مسائل سمجھا تھا۔ اس کے 8 سال بعد جب کولڈ وار ختم ہوئی تو تب جا کر دنیا کو پیٹرو کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے بعد 21 مئی 2004 کو سین فرانس ایسوسی ایشن آف ورلڈ سٹیزن نے پیٹرو کو ورلڈ سٹیزن ایوارڈ دیا، ایک ٹرافی اور $1000 کیش پرائز دیے۔ جنوری 2006 میں پیٹرو امریکہ گئے۔ یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر میں انہیں سیکنڈ ورلڈ سٹیزن کا ایوارڈ دیا گیا۔ پیٹرو نے مشہور امریکن جرنلسٹ والٹر کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ جب اس نے پوچھا کیا تم خود کو ہیرو سمجھتے ہو تو پیٹرو نے کہا میں صرف اپنا کام کر رہا تھا، میں صحیح وقت پر صحیح جگہ تھا، بس اتنا ہے۔ پیٹرو کو 2011 میں جرمن میڈیم ایوارڈ بھی ملا۔ 17 فروری 2013 میں پیٹرو کو پیس پرائز بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ €25,000 بھی دیے گئے۔ پیٹرو کو لنگز کینسر ہو گیا اور 77 سال کی عمر میں 19 مئی 2017 کو پیٹرو اس دنیا سے چل بسے۔ فارمر UN سیکریٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ اگر اس رات پیٹرو نے صحیح فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج امریکہ اور رشیا نہیں ہوتے۔ دوستو، کبھی کبھی ایک سوچ، ایک فیصلہ
اور ایک پل ہمارا پورا فیوچر بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں ایک صحیح فیصلے کرنے چاہیے اور خود پر کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں بہت آگے نکل سکتے ہیں۔